بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقید ختم نبوت کورس میں آج ہم 31 نمبر درس پڑھائیں گے۔ سبق یہ ہے مرزا صاحب کی انبیاء کرام کی شان میں کی گئی گستاخیاں۔ مرزا صاحب گستاخی کرتے ہیں۔ گستاخی نمبر 1 مرزا صاحب نے لکھا ہے، یہودیوں عیسائیوں اور مسلمان پر باعث ان کے کسی پوشیدہ گناہ کے یہ ابتلا آیا کہ جن راہوں سے یہ وہ اپنے موعود نبیوں کا انتظار کرتے ہیں ان راہوں سے وہ نبی نہیں آئے بلکہ چور کی طرح کسی اور راہ سے آ گئے۔ یہ لکھا ہے نزول المسیح میں اور روحانی خزائن میں۔ گستاخی نمبر 2 مرزا صاحب نے لکھا ہے، میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ دنیا میں کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں آیا جس نے کبھی اجتہادی غلطی نہیں کی۔ یہ لکھا ہے تتمہ حقیقت الوحی میں اور روحانی خزائن میں بھی لکھا ہے۔ گستاخی نمبر 3 ایک فارسی کا شعر لکھا ہے مرزا صاحب نے، ترجمہ یہ ہے، ہر نبی میری آمد سے زندہ ہوا، تمام رسول میرے کرتے میں چھپے ہیں۔ یہ نزول المسیح صفحہ نمبر 100 میں لکھا ہے اور روحانی خزائن میں بھی لکھا ہے۔ گستاخی نمبر 4 مرزا صاحب نے لکھا ہے، اور خدا تعالی میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح علیہ السلام کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔ یہ لکھا ہے تتمہ حقیقت الوحی۔ گستاخی نمبر 5 مرزا صاحب نے لکھا ہے، پس اس امت کا یوسف یعنی یہ عاجز مرزا صاحب اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ عاجز مرزا صاحب قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا، مگر یوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا۔ براہین احمدیہ میں لکھا ہے، مرزا صاحب کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کی گئی گستاخیاں۔ گستاخی نمبر 1 عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتے مرزا نے لکھا ہے، وہ مسیح بن مریم ہر طرح عاجز ہی عاجز تھا، مخرج معلوم کی راہ سے جو پلیتی اور ناپاکی کا ممبرز ہے، تولد پا کر مدت تک بھوک اور پیاس اور درد اور بیماری کا دکھ اٹھاتا رہا۔ یہ براہین احمدیہ میں لکھا ہے۔ گستاخی نمبر 2 مرزا صاحب نے لکھا ہے، آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، جن کے وجود سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا ہے۔ ضمیمہ انجام میں لکھا ہے۔ یہ گستاخی نمبر 3 مرزا نے لکھا ہے، یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے، اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی پرانی عادت کی وجہ سے۔ یہ لکھا ہے کشتی نوح میں۔ گستاخی نمبر 4 مرزا نے لکھا ہے، یہ بھی یاد رہے کہ آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔ یہ لکھا ہے ضمیمہ انجام اور روحانی خزائن میں بھی لکھا ہے۔ گستاخی نمبر 5 مرزا صاحب نے لکھا ہے، عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ یہ بھی روحانی خزائن ضمیمہ انجام میں لکھا ہے۔ مرزا صاحب کی صحابہ کرام کی شان میں کی گئی گستاخیاں۔ گستاخی نمبر 1 مرزا صاحب نے لکھا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غبی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا، یہ اعجاز احمدیہ میں لکھا ہے۔ گستاخی نمبر 2 مرزا صاحب نے لکھا ہے، بعض کمتر تدبر کرنے والے صحابی جن کی درایت اچھی نہ تھی جیسے ابو ہریرہ، یہ لکھا ہے حقیقت الوحی میں۔ گستاخی نمبر 3 مرزا صاحب نے لکھا ہے، اکثر باتوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بوجہ اپنی سادگی اور کمی درایت کے ایسے دھوکہ میں پڑا جایا کرتا تھا
ایسے الٹے معنی کرتا تھا جیسے سننے والوں کو ہنسی آتی تھی۔ یہ لکھے حقیقت الوحی میں۔ گستاخی نمبر 4 مرزا صاحب نے لکھا ہے اس کو چاہیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول کو ردی متاع کی طرح پھینک دے۔ یہ لکھا ہے براہین احمدیہ میں اور عرفانی فضائل میں۔ مرزا کی بیہودگی آپ نے ملاحظ فرمائی۔ اب انصاف سے فیصلہ کرے کہ کیا ایک شریف انسان بھی ایسی گالیاں یا اللہ تعالیٰ انبیاء کرام یا صحابہ کرام کے بارے میں ایسے گستاخی کر سکتا ہے جو مرزا صاحب نے کی ہے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جس انسان کی زبان گالیوں اور بد زبانیوں سے محفوظ نہیں وہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مرزا صاحب گالیاں دینے والا اور بد اخلاق تھا، حالانکہ نبی گالی دینے والا اور بد اخلاق نہیں ہوتا، اور خود مرزا نے لکھا ہے کہ ناحق گالیاں دینا سلف اور کمینوں کا کام ہے۔ اب قارئین خود انصاف سے فیصلہ کرے کہ کیا مرزا صاحب نے اپنے فتویٰ کی روح سے کمینہ بن گیا یا نہیں؟ بس مرزا صاحب نے اس معیار نبوت پر پورا نہیں اترتا، اس لیے وہ اپنے دعویٰ نبوت میں کذاب ہے۔ تو یہ سبق تھا آج کا، انشاءاللہ یہ یاد کرو دوسروں تک پہنچائیں۔